ابو بکر صدیق نے ایک دفعہ گھر میں خواہش کی، یار موسم بھی ٹھنڈا ہے اور ہوائیں چل رہی ہے، طبیعت بھی ایسی ہے، ذرا گرم گرم حلوہ ہوتا۔ حلوہ ایک لذیذ خوراک ہے، عفیفوں کا قوام ہے، اور بی بی صہیبہ ام المومنین عائشہ کہتی ہے مدینہ منورہ میں کسی کے ہاں میت ہو جاتی تو لوگ ان کو حلوہ کھلاتے تھے، انہا تجم الفؤاد، یہ دل کو جوڑتا ہے، وتذهب ببعض الحزن، غم دور کر دیتا ہے۔ حلوے پر تفصیل کروں تو یہ جمعہ کم پڑ جائے، اتنے قسمیں بتا دوں، بیٹھے بیٹھے رال گزرنا شروع ہو جائے گا، نماز مکروہ ہو جائے گی۔ حلوہ تو حلوہ ہے، کہتے وہ مولی حلوے کھاتا، حلوے کھائے حلال کے کھائے، مسارات کے نہ کھائے، حلوے کھائے سنت کھائے، گھر کے کھائے، دوستوں کے بدعت اور شرک کے حلوے نہ کھائے، وہ تو سین کیا ہے۔ تو گھر والوں نے کہا ابو بکر صدیق کے کہ ہو جائے گا، پک جائے گا۔ اچھا، بڑے حیران ہوئے، حلوہ پکا، حضرت کی خدمت میں لایا گیا، اور حضرت نے بہت شوق سے تناول فرمایا کہ یار 2-4 نوالے لیے ہوں گے، وہ حلوے کھانے کے لیے تھوڑی دنیا میں آئے تھے، مشرق اور مغرب تک دین پہنچانا تھا۔ پوچھا کہ پیسے کہاں سے آئے؟ بی بی نے کہا کہ آپ کو 30 درہم ملتے ہیں بیت المال سے، خلافت کی وجہ سے، کیونکہ آپ خلیفہ ہے، مسلمانوں کا کام کر رہے ہیں، ہمارا گزارا 28 سے ہو جاتا ہے، 2 درہم بچتے۔ آپ نے خزانے کے وزیر میر منشی کہلاتا تھا، اس کو بلایا کہ اگلے مہینے سے 28 کرو، ہمارا گزارا 28 سے ہو سکتا۔ داتا دی نگریوں پہ حاضر ہونے والے اور من دودھ پاڑنے والے سومر، شرم کرو، تمہارے داتا سے کیا واسطہ ہے؟ داتا بہت اچھا تھا، داتا تو داتا تھا، واقعتاً اللہ نے اس کو صلاحیتیں دی تھی،